حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نو خلق کائنات نے ایسی حکومت عطا فرمائی ہے کہ آپ نو اللہ تعالیٰ نے اگ تے بھی حکومت عطا کیتی ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ نو پانیاں تے بھی حکومت عطا کیتی ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ نو ہوا تے بھی حکومت عطا کیتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ نو زمین تے بھی حکومت عطا کیتی ہے۔ عام طور تے یہ چیزاں بڑیاں سانو نظر آندیاں نے، لیکن خلق کائنات دی عطا ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر جس وقت کسی نو عزت عطا کرتا ہے اور جدو کوئی کسے دا ہو جائے پھر خلق کائنات بھی اس دا ہو جاندہ ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ اس نو اپنی رحمتاں دے نال، اپنی رحمتاں دے نال اور کرم نوازیاں دے نال نوازتا ہے۔ تو خلق کائنات نے آپ نو آگ تے بھی حکومت عطا کی تھی۔ آپ دے زمانہ اقدس وچ آپ دا دور ہے، ایک آگ بھڑکی اور وہ آگ شہر دی طرف آ رہی ہے، مسلسل آ رہی ہے، اور ہر چیز جلائی آندی ہے، لوگ پریشان نے، کسی بھی قسم دے نال کسی طریقے دے نال آگ بجھائی نہیں جا رہی، اور اس وقت کوئی اتنے ذرائع ابلاغ نہیں سن آگ نو بجھاون دے جو سہولیات جو آج کل سانو میسر نے، لوگ پریشان ہو گئے نے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے کول آئے نے اور آ کے عرض کر دینے کہ امیر المومنین آگ ہے، شہر دی طرف آ رہی ہے، سب کچھ جلائی جا رہی ہے۔ تو آپ نے اپنی چادر اتار کے عطا فرمائی۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اپنی چادر عطا فرمائی، اور آپ نے فرمایا کہ میری چادر لے جا اور جس طرف آگ آ رہی ہے اس طرف جانا، جس وقت آگ دے قریب جاویں اس دے اگے میری چادر نو کرنا، اور پھر دیکھنا کہ کی ہوندہ ہے۔ جس وقت آپ چادر نو لے کے گئے، آگ دے قریب گئے، اور آپ نے آپ دی چادر مبارک اس آگ دے قریب کی تھی، آگ نے پیچھے ہٹنا شروع کر دیتا۔ آپ ویسے ویسے چادر کر دے گئے اور آگ پیچھے ہٹ دی گئی، یہاں تک کہ آگ جتھوں نکلی سی اس مقام تے جا کے رک گئی، اور جس وقت اینڈ تے پہنچے ایک غار دے وچوں آگ نکلی سی اور اس جگہ تے بجھ چکی سی۔ اے آپ دی حکومت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ نو آگ تے بھی حکومت عطا فرمائی ہے، اور زمین تے حکومت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گلی دے وچ گزر رہے نے، اور درہ بڑا مشہور ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا، تو سب تو پہلے اس دا بھی آغاز آپ نے فرمایا ہے، اس سے پہلے کسی نے درے دا استعمال نہیں فرمایا سی، یہ بھی آپ دی خصوصیت ہے۔ تو آپ بازار دے وچ جا رہے نے اور ایک لونڈی رو رہی ہے، بڑی پریشان ہے، آپ نے فرمایا کہ تینوں کی ہویا ہے، کیوں رو رہی ہیں؟ تو اس نے عرض کی تھی کہ حضور کہ میری مالکہ بہت سخت طبیعت دی ہے، میں اس دی غلام ہاں، اور اس نے مینوں پیسے دیتے نے کہ میں اس کے واسطے تیل لے کے آواں، اور میں تیل لے کے آ رہی سا، میرا پاؤں پھسلیا ہے اور میرا تیل زمین تے گر گیا ہے۔ اب میں تے کہو کہ آنسو بہا رہی ہاں کہ نہ تو مینوں میرا تیل مل سکتا ہے اور نہ میری مالکہ نے مینوں چھوڑنا ہے، اس واسطے عرض کر دیا نے کہ میں اس واسطے آنسو بہا رہی ہاں۔ تو آپ نے زمین نو مخاطب ہو کے آپ نے فرمایا کہ اے زمین، کیا تیرے تے عمر انصاف نہیں کرتا پیا؟ اور اگر میں انصاف کر رہا ہاں تو اس بیٹی دا جو تیل گریا ہے اس نو واپس لوٹا دے۔ اور وہ زمین دے وچ جو تیل جو زمین تے گریا ہے، زمین جو مل چکیا سی، بکھر چکیا ہے، وہ تیل اکٹھا ہو گیا، زمین نے وہ تیل واپس دے دیتا، اور آپ وہ تیل لے کے اس لونڈی نو عطا کیتا اور لونڈی لے کے واپس چلی گئی۔ اسی طرح بہت مشہور و معروف واقعہ ہے آپ دا کہ آپ بازار جا رہے نے اور زلزلہ آ گیا، اور جس وقت زلزلہ آیا ہے آپ دے ہاتھ دے وچ کوڑا مبارک ہے، اور آپ نے اس نو زمین تے ماریا اور فرمایا کہ کیا تیرے تے عمر انصاف نہیں کرتا پیا؟ زمین اوتھے رک گئی ہے، اور آج تک تاریخ گواہ ہے عرب وچ کبھی زلزلہ نہیں آیا۔ اے آپ دی طاقت ہے، اے آپ دی حکومت ہے جو خلق کائنات نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو عطا فرمائی ہے۔ اور پانیاں دی حکومت، مصر جس وقت فتح ہویا اور مصر دا علاقہ اسلام دے حد میں شامل ہو گیا، دریائے نیل خشک ہو گیا، لوگ جو گورنر ہے مصر دا اس کے کول گئے نے، انہوں نے جا کے دسیا کہ ہر سال یہ دریا اس طرح ہی کرتا ہے، اس کا پانی خشک ہو جاتا ہے،
اور ایک نئی نویلی دلہن تیار کر کے دوشیزہ تیار کر کے ایک لڑکی نو دلہن بنا کے تیار کر کے دریا دے وچ بٹھایا جاتا ہے اور پھر دریا دا پانی جاری ہوتا ہے۔ جس وقت آپ نے سنیا تو آپ نے فرمایا کہ اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دینا، اس واسطے آپ نے فرمایا کہ میں امیر المومنین نو خط لکھاں گا اور انہاں دے جواب دا انتظار کراں گا، جس طرح وہ کہن گے اس طرح پھر فیصلہ کیتا جائے گا۔ تو انہوں نے آپ نو خط لکھیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ دے کول خط پہنچیا تو آپ نے فرمایا کہ اسلام ایسے عمل دی کبھی اجازت نہیں دیندا، اس واسطے اسی اے عمل نہیں کران گے۔ اب لوگ پریشان نے کہ کی کرنا چاہیے ہے؟ آپ پڑھے لکھے سن، اسلام تو پہلے ہی آپ پڑھے لکھے سن، آپ دی بھی خصوصیت اور آپ دی شان ہے کہ آپ کو پڑھنا بھی آندا سی، لکھنا بھی آندا سی اور پڑھن لکھن دے آپ ماہر سن۔ اس واسطے آپ دی تحریراں اگر آج بھی سانو ملن تو بہت خوبصورت نے، اور جو آپ نے الفاظ استعمال فرمائے نے وہ بھی بہت اعلیٰ نے کہ محسوس ہوتا ہے، احساس ہوتا ہے کہ کوئی عظیم ہستی ہے جس ہستی نے کلمات لکھے نے۔ جس وقت آپ نے کاغذ منگوایا اور آپ نے لکھیا کہ من عمر ابن الخطاب الی نیل، فرمایا کہ خط ہے اللہ تعالیٰ دے بندے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی طرفوں دریائے نیل دی طرف۔ آپ نے فرمایا کہ اے دریائے نیل، اگر تو اپنی مرضی دے نال چلنا ہے یا اس پہلے چلدا رہا ہے تو سانو تیری کوئی ضرورت نہیں، نہ چل، لیکن اگر تو اللہ دے حکم نال چلنا ہے تو میں عمر تینوں حکم دینا اللہ دے نام دے نال جاری ہو جا۔ ایک خط آپ نے لکھیا ہے اور خط لکھ کے آپ نے قاصد نو عطا فرمایا، اس نے فرمایا کہ جا گورنر نو دینا اور گورنر نو اے میرا پیغام دینا کہ اس خط نو لے جا کے دریا دی زمین وچ دفن کر دینا ہے۔ دیکھو کہ کیسا ایمان ہے۔ اگر اسی سوچئے اپنے ایمان دے نال تو بالکل ایک عجیب جی گل لگتی ہے، خط لکھنا، پھر دریا نو خط لکھنا، پھر دریا خشک ہو چکا ہے، وہ کیویں پڑے گا، اس دی زمین اس نو دفن کران گے، اس نو کیویں پتہ چلے گا۔ لیکن جو ایمان ہے، جو اسلام ہے اور جو اللہ تعالیٰ دے محبوب دے غلاماں دا کردار ہے، وہ ایک نئی تازگی عطا فرماندا ہے۔ اور جس وقت وہ خط لے جایا گیا اور اس خط نو آپ دے حکم دے مطابق دریا دے پیٹ جا کے اس وچ دفن کیتا گیا، اور جس نے جا کے وہ خط زمین وچ گاڑیا ہے وہ اجے دریا وچ باہر نہیں آیا، دریا دا پانی جاری ہو گیا ہے۔ تو یہ آپ دی حکومت ہے کہ خلق کائنات نے آپ نو پانیاں تے بھی حکومت عطا فرمائی ہے، اور ہواواں دی حکومت آقا علیہ السلام دے غلام نے حضرت ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ دے زمانے میں بہت ساری جنگاں ہوئیاں نے اور بہت ساری اللہ تعالیٰ نے فتوحات عطا فرمائیاں نے، اور کثرت دے نال جو علاقے نے وہ فتح ہوئے نے، اور بڑی جلدی دے نال اسلام پھیلیا ہے، اسلام دی سرزمین پھیلی ہے، اور دیکھدیاں دیکھدیاں کئی لاکھوں مربع میل تک اسلام پھیل گیا اور اسلامی حکومت پھیل گئی۔ تو نہامند مقام تے حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ایک جنگ لڑ دے رہے، اور دوران جنگ وقت کیا ہے؟ جمعہ دا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ منبر رسول تے مدینہ طیبہ وچ بیٹھے نے، خطبہ ارشاد فرماندے پے نے، اور آپ دی روشن ضمیری دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے جو آپ نو باطن دا نور عطا فرمایا ہے، جو آپ نو طاقت عطا فرمائی ہے کہ وہ کیسی ہے کہ بیٹھے نے مسجد نبوی شریف وچ منبر تے بیٹھے نے، خطبہ ارشاد فرماندے پے نے، لوگاں دے نال مخاطب نے، اور کئی میل دور جنگ ہو رہی ہے، اور اس جنگ دے وچ حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جنگ دے سپاہ سالار نے اور کافراں نے تیناں سائڈاں تو مسلماناں تے حملہ کرن دا ارادہ کر لیا۔ ایک سائڈ تے پہاڑ ہے اور تین سائڈاں تے کافراں دی فوج ہے۔ اب مسلماناں نے کوشش کی تھی، سپاہ سالار نے
چونکہ وہ پہاڑ دی اوٹ وچ کھڑے سن کہ اسی پہاڑ نو چھوڑ کے آگے بڑھ کے انہاں دے نال جنگ لڑیے، ممکن ہے کہ سانو اللہ تعالیٰ فتح عطا کر دے، لیکن جس وقت وہ پہاڑ نو چھوڑن لگے نے، اس دی اوٹ نو چھوڑن لگے نے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مسجد نبوی وچ تشریف فرما نے، ممبر تے دوران خطبہ آپ نے ارشاد فرمایا یا ساریۃ الجبل، اے ساریہ پہاڑ نو نہ چھوڑنا۔ سنن والے حیران ہو گئے کہ اچانک انہوں نے ایک جملہ استعمال کیتا ہے، اور ساریہ ساڈے وچ موجود بھی نہیں نے، جنگ دے واسطے گئے نے، تو سارے خاموش ہو گئے کہ پتہ چل جائے گا یا جو بھی ہے، کسی نے اس گل کا نہیں پتا۔ لیکن کہ قدرت دیکھو خلق کائنات نے کہ آپ نو ہواواں تے بھی طاقت عطا کر دیتی، ہواواں بھی آپ دے محکوم ہو گئیاں نے کہ آپ نے آواز مدینہ طیبہ دے وچ ماری ہے، اور ہوا نے اس آواز نو ایتھو لے آئے اور نہاون دے مقام دے جا کے حضرت ساریہ نو جا کے سنایا ہے کہ آپ پیغام ہے امیر المومنین دا کہ جڑا تواڈے واسطے پہنچیا ہے، اور انہوں نے اس نو سنیا ہے، اور اس سنن دے نال انہوں نے پہاڑ دی اوٹ نو نہیں چھوڑیا، خلق کائنات نے کامیابی عطا کر دیتی۔ کچھ دنوں تو بعد جس وقت واپس آئے تو خوشخبری سنائی کہ جنگ فتح ہو گئی ہے اور امیر المومنین دی مدد دے نال ہوئی ہے، تو لوگ حیران ہو گئے کہ آپ تو اتنے موجود نے، پھر انہاں دی مدد کیویں اتنے پہنچ گئی؟ تو انہوں نے دسیا کہ اسی جس وقت پہاڑ نو چھوڑن لگے ساں، آپ نے آواز مار کے سانو آکھیا سی کہ پہاڑ دی اوٹ نہ چھوڑنا، اور اس وجہ دے نال خلق کائنات نے سانو کامیابی عطا فرمائی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نو خلق کائنات نے ایسی حکومت عطا فرمائی ہے جو انساناں تے بھی ہے، جانوراں تے بھی ہے، ہواواں تے بھی ہے، اگ تے بھی ہے، پانی تے بھی ہے، زمین تے بھی ہے، اور آپ نو اپنے حاکم ہون دا احساس بھی ہے۔